نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات. یہ پنکھا ہی بند کر دیں اوپر والا. سامعین محترم، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے. فَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا، اور جب امتحان میں کامیابی ہو گئی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. جناب ابراہیم نے سوال کیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے بھی ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے. اس کے متعلق بہت کچھ آپ نے سنا بھی ہے، کیونکہ آج شب شہادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے عنوان سے مجلس ہے. تو عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ خلافت ہو یا امامت ہو، دونوں کے لیے پروردگار عالم نے یہ کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اور جب امامت کی بات آئی کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. چاہے امامت ہو چاہے خلافت ہو، دونوں کے لیے پروردگار عالم نے کہا انی میں، یعنی خلیفہ بھی میں بناؤں گا، امام بھی میں بناؤں گا. جب خلیفہ بھی خدا بنائے گا، امام بھی بنائے گا، تو پیغمبر کیا کریں گے؟ فقط پیغمبر کا کام اتنا ہے کہ وہ دکھائیں گے، وہ بتائیں گے. اس سے زیادہ جو ہے پیغمبر کچھ نہیں کریں گے. پیغمبر کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ بنا لیں، نہ خلیفہ بنائیں گے پیغمبر، نہ امام بنائیں گے. فقط اور فقط پیغمبر یا رسول کا کام اتنا ہے کہ وہ بتا دے گا کہ پیغمبر اللہ نے اس کو جو ہے میرا جانشین منتخب کیا ہے. یا جو ہے غدیر کے میدان میں اللہ کا حبیب فقط دکھا بھی دے گا اور بتا بھی دے گا. تو عزیزان گرامی میں توجہ کیجئے گا کہ جناب ابراہیم کو جب یہ کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو پروردگار عالم سے جناب ابراہیم نے سوال کیا ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے ہے. تو پروردگار عالم نے کیا کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، جناب ابراہیم سے یہ کہا، آیا جناب ابراہیم کو جواب دیا ہاں یا جواب دیا نہیں؟ کیونکہ جناب ابراہیم نے سوال یہ کیا ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے ہے. تو خدا نے کیا کہا ہے؟ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. آیا پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو کہا ہے دوں گا، یا یہ کہا ہے کہ نہیں دوں گا؟ کیا کہا ہے؟
پروردگار عالم نے گویا کہ نہ یہ کہا ہے دوں گا، نہ یہ کہا ہے کہ نہیں دوں گا۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو ایک معیار دیا ہے کہ جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ امام بنے گا۔ یہ معیار دیا ہے پروردگار عالم نے کہ بس یہ معیار دیکھتے جانا۔ اب جب معیار دیکھتے جاؤ گے، جس طریقے سے قرآن نے کہا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے زیادہ مکرم شخص وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، یعنی جس کا تقوی زیادہ ہوگا اس کا ہی زیادہ احترام ہوگا۔ ہر ایک کا احترام نہیں ہے زیادہ، جو زیادہ متقی ہے اسی کا زیادہ احترام بھی ہے۔ معیار دیا پروردگار نے، اگر کسی کا اکرام کرنا ہے تو زیادہ اکرام اس کا کرو جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو عزیزان گرامی میں توجہ کیجئے گا، اعمال بھی ہر ایک کے قبول نہیں کرے گا پروردگار عالم۔ پروردگار عالم نے معیار دیا اس کا بھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یعنی تقوی کی فہرست میں آئیے تو اعمال قبول ہوں گے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ تو اب یہ جو ٹکڑا ہے کہ کالا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا یا پہنچ سکتا، اس ٹکڑے سے علامہ طباطبائی صاحب نے عصمت کو ثابت کیا ہے کہ یہ ٹکڑا دلیل ہے عصمت کے اوپر۔ توجہ کیجئے گا کس طریقے سے عصمت کے اوپر دلیل ہے۔ دیکھیے کہ انسان چار حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا انسان کی پوری زندگی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی لغزش کے، بغیر کسی خطا کے گزری ہے، جیسے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، یا انسان کی پوری زندگی خطا میں، گناہ میں گزری ہے، جیسا کہ یزید، پوری زندگی آپ اس کی اٹھا کر پڑھ لیجئے، کہیں پہ نہیں ملے گا کہ شرافت ہو، پوری زندگی ایسے ہی ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے، توجہ کیجئے گا، تیسرا انسان وہ ہے کہ جس کی ابتدائی زندگی تو اچھی گزری لیکن انتہا میں آ کے خراب ہو گیا، جیسا کہ ابن ملجم، جیسا کہ شمر۔ اگر آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو مولا کے ساتھیوں میں سے، عمر سعد مولا کے ساتھیوں میں سے، لیکن آخر میں آ کے کیا ہوا؟ زندگی خراب ہو گئی۔ چوتھا انسان وہ ہے کہ جس کی ابتدائی زندگی تو اچھی نہیں تھی لیکن آخر میں آ کے زندگی اچھی ہو گئی، جیسا کہ حر، جیسا کہ حر کا بیٹا، جیسا کہ حر کا غلام۔ یعنی ابتدائی زندگی صحیح نہیں تھی لیکن جیسے ہی در حسین پر آئے تو اب در حسین کا کرشمہ یہ بن گیا کہ لعنتی کو علیہ السلام بنا دیا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیز کریم میں توجہ کیجئے گا، تو اب جو درمیان کی دو صورتیں ہیں وہ تو نکل گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہگار ہے وہ امام نہیں بنے گا۔ زندگی کا آخری حصہ، آخری فیل، کیونکہ برادران کہتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو وہ کہتے ہیں انسان کا آخری فیل دیکھا جائے گا۔ جب آخری فیل دیکھا جائے گا تو اس فیل کے مطابق ہم جو وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ بس آخری فیل کی طرف نگاہ کر لیں۔ اب جس کا آخری فیل جیسا ہوگا اس سے ہم جو حساب ہو کتاب جو وہ لگا لیں گے، جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی ایک عرض کرتا چلوں کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کوئی فیل میں انجام دیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا قبلہ آپ سے، یا کوئی فیل میں نے غلط انجام دیا تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا آپ سے۔ ہوتا اس طریقے سے نہیں ہوتا۔
ہم یہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. یا اگر اس کو میں کہوں کہ اب جی لعنت اللہ ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل غلط انجام دیا. آپ رضی اللہ ہو گئے، کیوں؟ آپ نے اچھا فعل انجام دیا. تو عزیزان گرامی، کوئی چہرہ آپ کے پاس ہے جس چہرے کو آپ دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا؟ کوئی چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جی آپ سے راضی ہو. اب کیا پتہ میرے کس فعل سے اللہ راضی ہے، کس فعل سے اللہ جو میرے فعل سے جو ناراض ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اس فعل سے اللہ راضی ہو گیا، اس فعل سے اللہ جو ناراض ہو گیا. تو کوئی چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہے، اللہ ناراض ہے. تو عزیزان گرامی، آپ کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے، ہمارے پاس چہرہ ہے جو پیغمبر اکرم ہمیں دے کر گئے ہیں. اے فاطمہ، تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب جس سے فاطمہ راضی ہوں گی، اللہم بس اب ہم کہیں گے، ہم یہ دیکھیں گے چہرہ فاطمہ کو دیکھیں گے کہ جس سے فاطمہ راضی ہم کہیں گے رضی اللہ ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہے ہم کہیں گے خدا اس سے ناراض ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، درمیان کی دو صورتیں تو نکل گئیں. اب رہ گئی پہلی صورت، مسلم ہے کہ یہ شخص جو ہے امام بنے گا. اب رہ گئی چوتھی صورت کہ ابتدائی زندگی اچھی نہیں ہے لیکن آخر کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہے. لیکن یہ گناہگار تو ہے نا، پہلے گناہ کیا اس نے، لیکن گناہ کرنے کے بعد جو ہے اس نے آ کر آخر میں جو ہے کیا کر لیا؟ گویا کہ توبہ کر لی. اب یہاں پر آ کر برادران نے سہارا لیا ہے روایت کا، اور روایت یہ پیش کی کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. بس جب یہ ہے روایت ہمارے پاس موجود ہے، گویا کہ یہ شخص گناہگار ہی نہیں ہے، بس اس کو آپ شامل حال کر لیں. اور جب اس کو آپ شامل حال کر لیں، گویا کہ یہ جو خلیفہ اور امام بن جائے گا. علامہ طباطبائی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کا نعرہ جو وہ کیا ہے؟ کتاب کافی ہے. جب آپ کا نعرہ یہ ہے کہ کتاب کافی ہے تو آیت لے کر آئیے، یہ روایت کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ آپ نے روایت پیش کیے ہیں، ہم آیت پیش کر رہے ہیں. آیت کیا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم لوگ ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہو جانا کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظَلَمُوا صیغہ ماضی ہے، اور صیغہ ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو گزشتہ پر دلیل ہوتا ہے، دلالت کرتا ہے. یعنی تم ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا. اب جنہوں نے ظلم کیا تھا، اگر تم ان لوگوں کی طرف مائل ہو جاتے ہو، ان کا اپنا لیڈر اور رہنما یا خلیفہ جو بھی کہیے آپ بنا رہے ہیں، تو اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ جہنم میں داخل کر دے گا. علامہ یہ فرماتے ہیں کہ ظلموا صیغہ استعمال کیا یہاں پر پروردگار عالم نے کہ ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا ہے. جب مائل نہیں ہونا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو اب علامہ کہتے ہیں ظلم، توجہ کیجئے گا، ظلم ایک صفت ہے، اور وہ ایسی صفت ہے جو اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی. توجہ میری طرف رکھیے گا. بعض صفات ایسی ہیں کہ جو موصوف سے جدا ہو جاتی ہیں، اور بعض صفات ایسی ہیں جو موصوف سے جدا نہیں ہوتی. اگر انسان نے ایک مرتبہ اس فعل کو انجام دے دیا تو کہا جائے گا کہ یہ شخص ایسا ہے. مثال میں دے دوں تاکہ میری بات واضح ہو. قاتل، قتل کرنے والا، میں نے قتل کیا. اب جب میں نے قتل کیا، پولیس نے پکڑ لیا. جب پولیس نے پکڑ لیا کیا ہوا؟ 10 سال قید ہو گئی. جب میں 10 سال قید میں رہ کر آ گیا، اب قید سے چھٹ کر جب میں سزا کاٹ کر واپس آیا تو آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ قاتل. کیوں قاتل کیوں کہتے ہیں؟ مجھے سزا مل گئی ہے. اب جب مجھے سزا مل گئی ہے تو گویا کہ میرا قتل جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب میرے گردن پہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں قبلہ،
قاتل ایک ایسی صفت ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے قتل کیا ہے تو اب قیامت تک آپ کو یاد کیا جائے گا قاتل. ٹھیک ہے کہ آپ کو سزا مل گئی ہے لیکن آپ کو پھر بھی کہیں گے قاتل. میرا بیٹا ہے, اس کا نام مثلاً علی ہے, میں علی کا باپ ہوں, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو چند عرصے کے بعد آپ مجھ سے ملتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ ان کو پہچانتے ہیں کون ہیں؟ کہ نہیں, کہ یہ علی کے بابا ہیں, علی کے والد ہیں. میں کہوں قبلہ علی تو مر گیا, اب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں علی کے بابا, علی کے والد کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے قبلہ والد ایک ایسی صفت ہے کہ ایک دفعہ جب بیٹا آپ کا اس دنیا میں آ گیا, آپ نے اس کا نام رکھ دیا تو آپ اس سے منتسب ہو گئے. جب منتسب ہو گئے تو اب قیامت تک آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں کے بابا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ دو صفات ایسی ہیں, اور بھی ہیں بہت ساری, دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں مثالیں بہت ساری دوں, تو یہ دو مثالوں پہ اکتفا کرتا ہوں. تو ایدن کریں یہ دو مثالیں ایسی ہیں کہ جب مجھ سے فعل سرزد ہوا, میں موصوف ہو گیا, تو اب یہ صفت مجھ سے جدا نہیں ہوں گی, قیامت تک میرے ساتھ اٹیچ رہیں گی. میں تھا بڑھئی کا کام کرتا تھا, اس کے بعد اللہ نے میری ہدایت کی اور میں عالم بن گیا. اور جب میں عالم بن گیا تو آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ عالم یا بڑھئی؟ عالم کہتے ہیں نا, بڑھئی کیوں نہیں کہتے؟ کہ قبلہ بڑھئی ایک شعبہ تھا جو آپ کیا کرتے تھے, وہ ختم ہو گیا, اب اس کو چھوڑ کر آپ عالم بن گئے, تو اب آپ کو جو ہے عالم کی صفت سے یاد کیا جائے گا. یعنی یہ صفت بڑھئی جس کو نجار کہتے ہیں, یہ ایسی صفت ہے کہ آپ سے جدا ہوئی, ختم ہوئی تو یہ ختم ہو گئی. اب آپ کو نجار نہیں کہا جائے گا. میں کاتب تھا, کتابت کیا کرتا تھا, کچھ عرصے میں نے کتابت کی, جہاں جاتا کہتے ہیں بہت اچھے کاتب ہیں, اس کو چھوڑ کر میں ڈاکٹر بن گیا. اب جب ڈاکٹر بن گیا تو آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کاتب یا ڈاکٹر؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, نہیں کہتے یہ کاتب ہیں. بھئی کیوں؟ کتابت ایک علیحدہ مسئلہ تھا, اب آپ ہو گئے ڈاکٹر تو کتابت ختم ہو گئی, اب آپ کے پاس آ گئی صفت ڈاکٹر, تو اب آپ کو ڈاکٹر سے یاد کیا جائے گا. تو بس ذہن میں رکھیے گا, بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو موصوف سے جدا ہو جاتی ہیں, اور بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو موصوف سے جدا نہیں ہوتی. تو علامہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, تم ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہو جانا جنہوں نے ظلم کیا ہے. اب ظلم کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, کہ شرک ظلم عظیم ہے. اب جو بھی شرک کرے گا وہ ہو جائے گا ظالم. اب جب وہ ہو گیا ظالم تو ظالم ایک ایسی صفت ہے کہ جو اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی. اب قیامت تک اگر کسی نے پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک کیا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا ظالم. جب ظالم کہا جائے گا, جب ظالم کہا جائے گا تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ لا ینالو عہد الظالمین, کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو عزیزان کرام یہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ امام کون بنے گا؟ امام وہ بنے گا کہ جس نے بتوں کی پوجا نہ کی ہو, بلکہ امام وہ بنے گا کہ جس نے بت توڑے ہوں. ابراہیم نے بھی بت توڑے ہیں, علی نے بھی بت توڑے ہیں, لیکن دونوں کے بتوں کو توڑنے میں فرق ہے. ابراہیم نے کب بت توڑے؟ ابراہیم نے اس وقت بت توڑے کہ جب سب چلے گئے تھے, لیکن علی نے اس وقت بت توڑے کہ جب سب موجود تھے. ابراہیم نے بت توڑے تو ان میں جرت ہو گئی کہ دوبارہ آ گئے, لیکن علی نے جو بت توڑے آج تک جرت نہ ہو سکی کہ دوبارہ آ جائیں. سلوات تو عزیزان کرام توجہ کیجئے گا, علامہ طباطبائی صاحب نے بہترین جواب دیا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, تم ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا جنہوں نے ظلم کیا ہے. ظلم کیا ہے؟ شرک ظلم عظیم ہے. جب شرک ظلم عظیم ہے, اب جس نے شرک کیا ہے وہ ہے ظالم. جب وہ ظالم ہے تو امام نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی اب ہم سے نہ کہیے
اور ہم سے نہ پوچھئے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا، دکھائیے کسی تاریخ میں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہو۔ تو آپ مجھ سے پوچھئے کہ مولانا آپ کا کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کب کلمہ پڑھا؟ آپ لوگ اتنے سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے، کب لکھا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا؟ دکھائیے کوئی تاریخ۔ تو یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی کہ جو جدی پشتی سید اور مسلمان ہوا کرتے ہیں ان کے تاریخ میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ کب کلمہ پڑھا۔ جنہوں نے شرک کیا ہوتا ہے ان کی تاریخ میں ثبت کیا جاتا ہے فلاں وقت پر مسلمان ہوئے تھے۔ اب یہ آپ کے بزرگوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ کے اگر بزرگ بعد میں مسلمان ہوئے اور تاریخ نے لکھا کہ اتنے سالوں کے بعد ایمان لے کر آئے، اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ تو عزیزان کرام ابو طالب کے لیے کہیں نہیں ملے گا، لیکن ابو طالب کو اگر پہچاننا ہے تو اس طریقے سے پہچانیے کہ پروردگار عالم غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ کون لے کر گیا تھا؟ کون لے کر گیا؟ براق آیا تھا، براق لے کر چلا گیا، لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، لے کر براق گیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں لے کر گیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے۔ نجات کس نے دی تھی؟ جناب موسیٰ نے۔ جناب موسیٰ نے نجات دی تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجات دی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے محمد یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری ہیں، جب بھی تم نے کنکری ماری تو میں نے ماری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ محمد کے فعل کو بھی اپنا فعل کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا مصطفیٰ تو بولتا ہی نہیں ہے، جب بھی بولتا وہی بولتا ہے۔ یعنی جب بھی مصطفیٰ نے گفتگو کی وہی ہے، یعنی گویا کہ پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اعضائے مصطفیٰ میں سے پروردگار عالم نے دو اعضاء کو انتخاب کیا ہے، ایک زبان کا انتخاب ہے، ایک ہاتھ کا انتخاب ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، سمجھ میں اس وقت آئی جب غدیر کو میں نے پڑھا، غدیر کے میدان میں نے دیکھا ہاتھوں پر علی تھے، زبان پر بھی علی تھا۔ الصلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ غیر معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل نہیں کہتا، معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل کہتا۔ براق لے کر گیا، میں لے کر گیا۔ موسیٰ نے نجات دی، ہم نے نجات دی۔ مصنفہ نے کنکریاں پھینکی، کہا ہم نے پھینکی، اور الا ماشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی اب توجہ کیجئے گا کہ ابو طالب کو پہچانیے۔ الم یجد کا سورہ زحا جا کر پڑھیے گا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تجھے یتیم نہیں پایا؟ فآوا، ہم نے پناہ دی، ہم نے پروان چڑھایا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، پالا کس نے تھا؟ ابو طالب نے۔ تو اب بھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے، جس کی گود کو خدا اپنی گود کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ یہ غیر معصوم نہیں ہے، معصوم ہے در حقیقت۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، بہرحال پیغمبر کی سیرت کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو پیغمبر کی سیرت میں بہت کچھ آپ کو ملے گا کہ پیغمبر نے قدم قدم پر ان ہستیوں کی معرفی کی ہے، اور ان ہستیوں کے متعلق جو بیان کیا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں، جو پروردگار عالم نے کہا ہے مصطفیٰ جو وہ بیان کرتے رہے ہیں، اور جھگڑا ہی ختم ہے۔ عزیزان گرامی انسان کی پہلی اور آخری تقریر بہت مہم ہوتی ہے، پہلی تقریر اور آخری تقریر۔ اب اسلام کی پہلی تقریر دیکھیے مصطفیٰ کی کیا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ۔ اور آخری تقریر کون سی ہے؟ غدیر۔ پہلی تقریر میں کون؟ علی۔ آخری تقریر میں کون؟ علی۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ پہلی ہی تقریر میں کہہ دیا تھا جو میرے اس کام میں مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وارث ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا،
اگر کوئی اٹھا تو ایک بچہ ہے جو اٹھ رہا ہے بار بار. دعوت ذوالعشیرہ میں علی، غدیر میں علی، بات ہی ختم ہو گئی نا. اور عجیب بات ہے پھر اللہ کے حبیب نے جو آخری کلام کیا ہے اور کہا کہ لاؤ کاغذ قلم دے دو کچھ لکھ دوں، تو کاغذ قلم نہیں دیا. اور عجیب یہ مسلمان ہے، توجہ کیجیے گا، جب پوچھے کہ رسول کون تھے، ان پڑھ تھے، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. اب کہا کہ رسول نے جب کاغذ قلم مانگا تو دے دیتے، کہ اگر دے دیتے تو لکھ دیتے. میں دے دیتے تو لکھ دیتے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ امی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، امی کا جو معنی کیا ہے، جو غلط کیا، بالکل سراسر غلط ہے. کہ امی یعنی کیا؟ نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. بھائی نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے تو دے دیتے قلم نا، کیوں نہیں دیا؟ کہ اگر دے دیتے تو لکھ دیتے. یہ کیا بات؟ آپ کی ہی بات میں تضاد پایا جاتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. پیغمبر کو اصل میں ان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں، اور یہ کہہ دیا ہم جیسا. عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر ہم جیسا. تو عزیزو پیغمبر ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی. اب جیسے ہی ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی تو ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میرا اسلحہ ٹوٹ گیا. اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ کھجور کی لکڑی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ابو دجانہ کی طرف پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہا یہ لو اپنا اسلحہ. کیا پھینکا؟ لکڑی کھجور کی. لیکن جیسے ہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پہنچی، لکڑی نہیں رہی، تلوار بن گئی. یہ کیسا رسول ہے کہ ہم جیسا؟ میں لکڑی پھینکوں تو تلوار بن جائے گی؟ نہیں، میں لکڑی پھینکوں گا تو لکڑی ہی رہے گی. یہ کیسا نبی ہے جو ہم جیسا ہے؟ پھینک تلوار رہا ہے، ہاتھ میں پہنچتے پہنچتے تلوار بن رہی ہے. میرے لعابدین گلاس میں گر جائے تو آپ پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہاں پہ لعابدین گرتا ہے تو کھٹا پانی جو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. میرا وضو کا پانی آپ اپنے لیے متبرک نہیں سمجھتے، لیکن جیسے ہی رسول کے چہرے اقدس سے گرتا ہے لوگ متبرک سمجھ رہے ہوتے ہیں. رسول ہم جیسا کیسے ہے کہ میں چلتا ہوں تو میرا سایہ ہوتا ہے، لیکن پیغمبر وہ ہے جب چلتا ہے تو سایہ نہیں ہوتا. یہ کیسا رسول ہے جو ہم جیسا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بہت ساری مثالیں ہیں. تو کسی نے کہا کہ رسول کا سایہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ صحابی کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہم رسول کے سائے پر چڑھ گئے تھے. وہ صحابی ہوتے ہیں جو رسول کے سائے پر بھی نہیں چڑھ سکتے، وہ اہل بیت ہوتے ہیں جو دوش نبی پر سوار ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. بات ایدان کہہ رہے ہیں زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ پیغمبر کے لیے زیادہ گفتگو کی جائے. دو صفت پیغمبر کی جس کو دشمنوں نے بھی قبول کیا ہے، ایک ہے صداقت، ایک ہے امانت. یہ دو چیزیں ہم اپنا لیں کافی ہے، سچ بولنا اور امانت داری. آنے والا آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ کرتا ہوں، لیکن تمام گناہ چھوڑ نہیں سکتا. آپ کو یہ گناہ بتا دیں کہ میں چھوڑ دوں. اللہ کے حبیب نے کہا ٹھیک ہے تم گناہ کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، خوش ہو گیا کہ فقط جھوٹ نہیں بولنا نا، ٹھیک ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اب یہ گیا، اب کہتے ہیں جب یہ گیا چوری کرنے لگا. جیسے ہی چوری کرنے لگا خیال آیا کہ اگر اللہ کے حبیب نے پوچھ لیا چوری تو نہیں کی تھی،
اور کر رہا ہوں، جھوٹ ہو جائے گا، چوری چھوڑ دی۔ کہ شراب پینے کا ارادہ کیا، جیسے ہی شراب پینے کا ارادہ کیا خیال آ گیا، اللہ کے حبیب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہی اللہ کے حبیب نے اگر پوچھ لیا کہ شراب تو نہیں پیتی اور پی رہا ہوں، جھوٹ ہو جائے گا، شراب چھوڑ دی۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ یہی خیالات آتے رہے، ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ دیکھیں پیغمبر نے کیا کہا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نجات سچائی میں ہے، جھوٹ میں نجات نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹا پکڑا بھی جاتا ہے، کیونکہ بیچارہ تو وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے کب بات کون سی کہی تھی۔ تو عزیزان گرامی اس لیے کوشش کریں گے جب بھی بولیں سچ بولیں، اور سچ میں نجات ہے، صداقت میں نجات ہے۔ دوسری امانت داری، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ ایک واقعہ کرتا چلوں بولہول کا خلاصہ، کیوں دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ بولہول آپ سب کو پتا ہے، اپنی دیوانگی میں بہت سارے مسائل انہوں نے حل کیے۔ ایک شخص حج پہ جا رہا تھا اور اپنی امانت ایک شخص کے پاس خلاصہ کلام رکھ پا کے گیا، اور وہ اتنا شخص امین لوگوں میں مشہور تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی مجھے نہ دو، تاک میں کوزہ رکھا، اس نے اپنی امانت ڈال دو، جب واپس آ تو وہاں سے اٹھا کے لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت امانت دار ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، اور مجھ سے کہا کوزے میں رکھ دو اور جب آؤ وہیں سے اٹھا لینا۔ اس کو بہت وہ ہوا۔ خلاصہ یہ جب وہ واپس آئے پلٹ کر، اس نے کہا کہ میری امانت، اس شخص نے کہا کہ کہاں رکھی تھی؟ کہا فلاں تاک میں۔ کہا کس نے رکھی تھی؟ کہا میں نے خود رکھی تھی۔ کہا لے لو جا کر۔ یہ گیا اور وہاں کوزے میں ہاتھ ڈالا تو وہاں پر امانت نہیں تھی۔ اور جب وہاں پر امانت نہیں تھی تو یہ شخص آیا اور کہا وہاں تو میرے درہم نہیں ہے۔ کہا کس نے رکھے تھے؟ کہا میں نے رکھے تھے۔ کہا مجھے کیا پتا، پھر تو نے رکھے تھے اور تجھے ہی نہیں وہاں پہ ملے تو میرا کیا قصور ہے؟ کہا وہاں درہم نہیں ہے، شہد ہے وہاں تو۔ کہ بھائی مجھے کیا پتا تیرے درہم شہد بن گیا، مجھے کیا علم؟ یہ پریشان۔ اب جب یہ پریشان ادھر ادھر گیا لوگوں کے پاس اور کہا ایسے ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا یہ مسئلہ اگر حل کر سکتا ہے تو بولہول حل کر سکتا ہے۔ بولہول کے پاس پہنچ گیا۔ بولہول نے کہا انشاءاللہ فکر نہیں کرو، خدا کوئی وقت لے کر آئے گا، میں تمہاری امانت دلوا دوں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، وہ شخص آیا بولہول کے پاس کہ بولہول میرے بچوں کو تم پڑھاؤ۔ بولہول نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ تمہارے بچے میرے پاس آئیں گے پڑھنے کے لیے، میں نہیں پڑھانے آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا۔ ایسے نہیں کہ خلاصہ یہ کہ بہرحال بچے آنا جانا شروع ہوئے، وقت مقرر ہوا اتنے بجے سے اتنے بجے۔ ایک دن بچے گھر نہیں پہنچے۔ اب جب بچے گھر نہیں پہنچے تو باپ پریشان کہ میرے بچے نہیں آئے۔ اب جب بچے نہیں آئے تو اب یہ جب وقت گزر گیا کافی تو بولہول کے گھر پہنچ گیا۔ جب بولہول کے گھر پہنچا دق الباب کیا، بولنے لگا اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ گیا، کیا دیکھا کہ بولہول ہے اور 2 مرغے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بولنا چاہ رہا ہے، بولہول کہہ رہا ہے خاموش میں پڑھا رہا ہوں، خاموش میں پڑھا رہا ہوں۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد جو ہے جب پڑھا لیا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ کہ یہ رہے۔ کہا بولہول تم دیوانے ہو، پاگل ہو؟ کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ یہ تو مرغے ہیں، میرے بچے کہاں ہیں؟ بولہول کہتا مجھے کیا پتا، تمہارے گھر سے آتے آتے یہاں مرغے بن گئے ہیں تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ سمجھ گیا، کلک فوراً ہوا کہ کچھ مسئلہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا بولہول یہ میرے بچے نہیں، یہ تو مرغے ہیں، میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا یہ تیرے ہی بچے ہیں جو مرغے بن گئے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو بولہول نے کہا جیسے درہم شہد بن سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے تیرے بچے مرغے بھی بن سکتے ہیں۔ تو فوراً کہا کہ میں تیرے امانت جو شخصی ہے بولہول واپس کروں تو میرے بچے واپس کر دے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے امانت میں خیانت جو وہ جائز نہیں ہے، جیسی امانت دی ہے پروردگار عالم نے انسان کو، یا جو ہے کوئی اگر ہمیں امانت دیتا ہے تو ہمیں ویسی امانت جو وہ واپس کرنی ہے۔ بس ایک امانت داری اور ایک سچائی، ان دونوں چیزوں کو اپنائیے۔ اور ایک سیرت امام حسن علیہ السلام میں کہ جس نے ظلم کیا اس کو بخش دیجیے، جس نے بھی ظلم کیا ہے بخش دیجیے۔
مشہور واقعہ، شامی کا آیا اور برا بھلا کہا، سب آپ جانتے ہیں، سنا سنایا واقعہ، امام نے پہنچ دیا۔ یہاں تک کہ عزیزان گرامی کنیز شوربہ لے کر آئی، اور جیسے ہی کنیز جو ہے وہ شوربہ لے کر آئی، اور وہ شوربہ کہتے ہیں کہ امام حسن پر گر گیا۔ اب جیسے گرا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کنیز کو دیکھا تو کنیز کہنے لگی امام کو دیکھ کر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جیسے ہی آیت کی تلاوت کی، امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اب بتائیے ایسا امام کہاں ملے گا؟ ایسے پرورش شدہ کہیں اگر مل سکتے ہیں تو وہ در اہل بیت پر مل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اور جھٹلایا کسی کو نہیں انہوں نے۔ پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر آخری وقت میں گئے اور کہا کہ اگر کسی کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے، تو ایک شخص کھڑا ہوا کہ آپ فلاں سفر پہ جا رہے تھے، آپ کا تازیانہ مجھ پر لگا تھا، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے جھٹلایا نہیں۔ پیغمبر وہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ خطا سرزد نہیں ہوتی، نہ سہون نہ عمدن، لیکن کیونکہ کہا ہے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ تازیانہ۔ ایک مرتبہ بلال کو گھر بھیجا کہ جاؤ میری چابک لے کر آؤ، تازیانہ لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ بلال گئے اور جانے کے بعد سیدہ سے کہا کہ بابا نے اپنا تازیانہ منگایا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کہتی میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کیوں تازیانہ منگایا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے سفر پہ جانے کا؟ عزیزارو، ایک مرتبہ بلال یہ کہتے ہیں کہ آقا زادی، ایک شخص ہے جو قصاص لینا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایک تازیانہ مجھ پر لگا تھا، میں بھی جو ہے تازیانہ ایک آپ کو لگاؤں گا۔ ایک مرتبہ سیدہ نے تازیانہ تو دے دیا، لیکن کہتے ہیں سیدہ پریشان ہو گئی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ عزادارو، بہرحال وہ وہاں پر تازیانہ پہنچا اور ایک مرتبہ پیرہان کو ہٹایا تو اس نے مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی، فقط مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا مقدمہ بنایا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ اس کے بعد جب پیغمبر گھر میں داخل ہوئے نا، جب پیغمبر گھر میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھا سیدہ پریشان ہے۔ کہ سیدہ خیر تو ہے؟ کہ بابا تازیانہ منگایا تھا، میں بہت پریشان تھی کہ آپ کا جسم نازنین کس طریقے سے تازیانے کو برداشت کر سکتا ہے۔ میں کہوں گا سیدہ، تم اپنی آنکھوں سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہی تھی، نہ تازیانہ لگنا تھا، آپ اتنا پریشان تھی، لیکن آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا پر ہماری جانیں قربان ہو جائے 72 قدم سے دیکھ رہی تھی، شمر کا خنجر چل رہا تھا۔ جزاکم ربکم۔ عزادار، خود آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزادار، وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب پیغمبر کا آخری وقت ہوتا ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے نا، غشی کے عالم میں پیغمبر ہے۔ سیدہ ایک مرتبہ جب گریہ کرتی ہے نا، تو سیدہ کے آنسو رسول کے چہرے اقدس پر پڑتے ہیں۔ جیسے ہی پڑتے ہیں نا، ایک مرتبہ رسول آنکھیں کھولتے ہیں کہ سیدہ کیا ہوا؟ میری زندگی میں آپ رو رہی ہیں، کس نے رلا دیا؟ کہ بابا کسی نے نہیں رلایا، ایک شخص ہے بار بار اجازت مانگ رہا ہے۔ اے بابا میں منع کر رہی ہوں لیکن وہ آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا سیدہ، یہ تیرے در کی عظمت ہے کہ ملک الموت آ رہا ہے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو رہا۔ سیدہ اس کو اجازت دے دو، یہ میری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے۔ عزادار بہرحال کہتے ہیں کہ سیدہ نے اجازت دے دی، ملک الموت آ گیا۔ عزادار علی کو وصیت رسول کی دی، یا علی مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، مجھے دفنانا۔ اور ایک مرتبہ جاتے جاتے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا اے علی، یہ میری امانت تمہارے پاس ہے، یہ میری امانت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے۔ عزادار، بس وہ وقت آیا کہ جب رسول چلے گا، غسل و کفن دے دیا، جنازہ دفنا دیا۔ عزادارو، اس کے بعد جب سیدہ سے کسی نے پوچھا نا سیدہ، آخری وقت میں آپ کے بابا نے آپ کو بلایا تھا، آپ گریہ کر رہی تھی، لیکن
تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ واپس آئی اور مسکرا رہی تھی، کا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے مجھے یہ کہا تھا، اے سیدہ سب میں پہلے جو شخص مجھ سے ملاقات کرے گا اب وہ آپ ہوں گی۔ عزادارو جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ آ جاتے اور آنے کے بعد کہتے سیدہ بڑا افسوس ہوا، لیکن سیدہ کو پرزہ کیسے دیا؟ آگ لے کر آ گئے، دروازے کو جلا دیا، در و دیوار کے درمیان سیدہ آ گئی، محسن شہید ہو گئے، پہلو شکستہ ہو گیا، سیدہ اس دنیا سے جا رہی ہے۔ جب علی دفن کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے یا رسول اللہ جو امانت آپ مجھے دے کر گئے تھے صحیح و سالم تھی، لیکن علی شرمندہ ہے، جب امانت واپس کر رہا ہے تو پہلو شکستہ ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو رسول چلے گئے، فاطمہ و علی چلے گئے، اب امام حسن کی باری ہے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا عزادارو رنگ متغیر ہو گیا، جب رنگ متغیر ہوا ایک مرتبہ امام حسن کو کہہ آنا شروع ہوئی، ہائے ثانی زہرا، جیسے ہی کہہ آ رہی ہے ایک مرتبہ تشت آگے کر دیا، جیسے ہی تشت آگے کیا جگر کے ٹکڑے نکل نکل کے تشت میں گر رہے تھے۔ میں کہوں ہائے زینب یہ آپ کی قسمت ہے، ارے جہاں پر بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے اور کربلا کے میدان میں شہداء کربلا کو دیکھ رہی ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو مجھے یہ بتائیے جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو کبھی سنا کہ جو جنازہ گھر سے نکلا ہو وہ واپس آیا ہو؟ تاریخ کہتی ہے ہاں ایک جنازہ ہے جو گھر سے نکلا تھا وہ واپس آیا، سفید کفن پہن کے نکلا، جب گھر میں آیا تو رنگین تھا، وہ کسی اور کا جنازہ نہیں، ارے وہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے۔ جب گھر سے نکلا ارے سفید کفن تھا، لیکن تیروں کی بارش ہوئی، واپس آئی، پھر رک کر کہوں گا ثانی زہرا یہ آپ کی قسمت ہے، ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، ارے دوسرے بھائی کا جنازہ کربلا کے میدان میں تیروں پر موت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ